على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. میرے واجب الاحترام عزیز مسلمان دوستو، بزرگوں، بھائیوں، قرآن عظیم الشان کتاب ہدایت، پہلا پارہ، سورۃ البقرہ دی ابتدائی آیات مبارکہ اللہ پاک دی توفیق دے نال تساں حضرات دے سامنے تلاوت کیتیاں ہیں۔ اللہ دے حضور دعا فرماؤ کہ اللہ جل شانہ ان آیات مبارکہ دا مفہوم مطلب شرح صدر دے نال سمجھاون دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ذالک الکتاب، اے عظیم الشان کتاب، لا ریب فیہ،
اس دے اندر کوئی شک نہیں، سچی سچی کھری بے عیب لا ریب کتاب، وہ کتاب جس دی حفاظت خود اللہ سائی نے فرمائی، جس دا نزول رب العالمین دی طرفوں لوح محفوظ چو ایسی پاکیزہ کتاب کہ میرے رب نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، خبردار انسانوں تساں اس کتاب نو پاکیزہ ہو کے ہی ہاتھ لا سکتے ہو، پہلو اپنے آپ نو پاک کرو، صاف ستھرا کرو، پھر اس کتاب نو ہاتھ لاؤ۔ ایسی کتاب لا ریب فی، کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، جو لوگ چاہتے ہیں کہ اساں زندگی ستھری گزاریے، ساڑی زندگی بے عیب ہووے، پاکیزہ زندگی ہووے، معیاری زندگی ہووے۔ کوئی بندہ آتا ہے میری زندگی گھٹیا گزرے، ستھری معیاری زندگی گزارنی ہے تو ہدن اس زندگی واسطے رہنما کتاب ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ تقوی والی پرہیزگاری والی زندگی گزاریں، ان لوگوں واسطے رہنما کتاب ہے، اس نو پڑھیں، اس تے عمل کریں، انشاءاللہ زندگی دیاں ساریاں خرابیاں، ساریاں کجیاں، ساری اونچ نیچ، ساری میل کچیل نکل کے زندگی پاک صاف بن ویسی۔ وہ لوگ متقی لوگ کیڑے ہیں، کیڑے ستھری زندگی گزارن والے ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب تے ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ جنت تے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ سائیں بنائی ہوئی ہے، جہنم تے ساڈا ایمان ہے کہ اللہ سائیں دی بنی ہوئی ہے۔ جنت نیک لوگاں واسطے، اللہ تعالیٰ دے فرما برداراں واسطے وہ اجر و ثواب ہے، اور جہنم جڑے اللہ سائیں دے نافرمان ہیں انہاں دے واسطے بطور سزا دے جہنم ٹھکانہ ہے۔ پل صراط ہے، اس تو گزرنا ہے، وال تو زیادہ باریک ہے، تلوار تو زیادہ تیز ہے، اس تو گزر کے جنت دے اندر جاونا ہے۔ اس تے بھی یہ ایمان بالغیب مننا پوسی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جڑے نماز قائم کریں دیں۔ نماز قائم کرن دا مطلب یہ ہے کہ نماز نو اس دے پورے حقوق دے نال ادا کریں دیں۔ جویں اساں بس اوقات ساڈے اپنی اولاد دے نال، بیراواں دے نال، پیو دے سامنے گل بات کرنے ہے نا، چاہنے ہمیں ساڈے دے وچ حق کوئی نہیں، برادری چاہنے ہمیں ساڈے دے وچ حق کوئی نہیں، تاں حقوق ہوندے، بیوی دے خاوند تے حقوق ہیں، خاوند دے بیوی تے حقوق ہیں، والدین دے اولاد تے حقوق ہیں، اولاد دے والدین تے حقوق ہیں، پڑوسیاں دے حقوق ہوندے، حقوق ہوندے ہیں میرے بھائیوں۔ اسی طریقے دے نال نماز جو اہم عبادت ہے اس دے بھی کچھ حقوق ہیں، اس دے بھی کچھ اقامت صلاۃ یعنی نماز قائم کرتے ہیں، نماز دے جو حقوق ہیں انہاں حقوق نال نماز نو ادا کریں دیں۔ کیا نماز دا حق ہے کہ آدمی دا جسم بھی پاک ہوئے، کپڑے بھی پاک ہوئے، جس جگہ تے آدمی نماز ادا کر رہے ہیں وہ بھی پاک ہوئے، وضو اچھے طریقے دے نال کرے، وضو فرائض دا خیال رکھے، پھر نماز جدو ادا کریں دا پیا ہے، پھر نماز اس دے بھی ارکان جو ہیں کہ آدمی صحیح صحت ماندے،
تو کھڑے ہو کے نماز پڑھے، اس دی قرات صحیح کرے، اس دا رکوع سجدہ صحیح کرے، یہ سارے نماز دے حقوق ہیں۔ نماز قائم کرن تو مراد ہے کہ نماز نو اس دے پورے حقوق دے نال ادا کریں دیں، اے نہیں اور نماز دے حقوق چو اے بھی حق ہے نماز دا کہ نماز نو اس دے وقت دے اندر ادا کیتا جاوے۔ اور جی میں آپ آنے ویلے دی نماز تے کویلے دیاں ٹکراں، یعنی وقت گزر گیا تو مڑو ٹکراں لی گل ہی رہ گئی ہے۔ تا نماز نو اس دے وقت تے ادا کرنا بھی نماز دا حق ہے۔ اور نماز دا ایک اور اہم حق کہ نماز با جماعت، یہ بھی نماز دے حقوق کی چوئے کہ با جماعت ادا کرو۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور فرمایا جو اسا انہوں نے دے رکھیا ہے وہ دے وچ وہ خرچ بھی کریں دے ہیں۔ اور اس تو بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ان آیات مبارکہ تے تساں حضرات دی کچھ توجہ درکار ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو؟ توجہ ہے؟ کسی نے اگلا تو نہیں آیا بیٹھا؟ ہاں، اہم مسئلہ ہے۔ او لوگ جو ایمان لائے آمدن اس تے جو نازل ہویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے رب نے خطاب فرمایا ہے کہ جو تواڈے اتے نازل ہویا ہے اس تے ایمان رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے کہ نازل ہویا؟ قرآن عظیم الشان، سمجھ آ گئی نا؟ اس تے بھی ایمان رکھ دیں۔ اور وما انزل من قبلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو توادرو پہلو نازل ہویا ہے اس تے بھی ایمان رکھ دیں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ دی طرف نازل ہویا ہے۔ جو کچھ نازل ہویا ہے وہ حق اور سچ اور ٹھیک ہے۔ تورات نازل ہوئی ہے، اس تے ساڑھا ایمان ہے کہ تورات اللہ دی کتاب ہے۔ انجیل نازل ہوئی ہے، ساڑھا ایمان ہے کہ اللہ سائیں دی کتاب ہے۔ زبور نازل ہوئی ہے، ساڑھا ایمان ہے کہ اللہ سائیں دی کتاب ہے۔ لیکن سانو ساڑھے ذمے جو پیروی ہے وہ قرآن مجید دی ہے۔ ساڑھے ذمے جو اتباع ہے، پہلے رسول بھی سارے رسول برحق ہیں، لیکن ساڑھے ذمے جو تابع داری ہے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ پہلیاں کتاباں بھی حق، پہلے انبیاء رسول بھی حق، لیکن تابع داری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے۔ تو فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تواڈے اتے نازل ہویا ہے اس تے بھی ایمان رکھ دیں، اور جو توادرو پہلو نازل ہویا ہے اس تے بھی ایمان رکھ دیں۔ آگے فرمایا بالآخرت ہم یوقنون، اور آخرت تے انہوں دا کامل یقین ہے۔ پڑھے لکھے حضرات ہو، تھوڑی جی توجہ چاہی دیئے، مسئلہ سمجھو، ایمانیات دا مسئلہ ہے۔ اتھے اے فرمایا ہے ایمان والے لوگوں دی صفات ہیں کہ ایمان والے لوگ آیا ہیں ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ دے راہ تے خرچ کریں دیں۔ اور اس تو بعد فرمایا جو تواڈے اتے نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھ دیں، جو توادرو پہلو نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھ دیں۔ اس آیت مبارکہ دے وچ اے تذکرہ کوئی نہیں کہ جو توادرو بعد نازل ہوسی اس تے بھی ایمان رکھ دیں، حالانکہ پہلی کتب دے اندر تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس دے اندر تذکرہ ہوندہ ہے۔ سب انبیاء کو لو عہد لیا، امتہ کو لو عہد لیے گئے کہ توادرو بعد جو رسول آوے تو سعود بھی مننی ہے۔ جو توادر نبی آ چکا ہے اس دی بھی منو، اس دی بھی پیروی کرو، اور اگر اس تو بعد جو نبی آ جاوے اس دی بھی پیروی کرنی ہے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد ہی تشریف لایا بنائی، پہلی کتابت دے اندر میرے آقا دے اوصاف بیان فرمائے گئے، میری آقا دی نبوت دا تذکرہ فرمایا گیا۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو پہلے اہل کتاب ہیں اندان دے بارے میرے رب نے قرآن مجید دے اندر فرمایا کہ آئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے توانو انجے سینے دے ہن انج سنجان رکھ دیں جویں بندہ اپنے پتران دی سنجان رکھ دا ہے، بلکہ پتران دی سنجان نالو بھی توانو زیادہ سنجنے دیں۔ وجہ کہ پہلو پڑھے ہویا ہے کہ جو آخری نبی اسی اس دے آیا ہے اوصاف حسن اور اس تے ایمان لایا ہونا ہے۔
اتنے ہزاراں لوگ کھلوتے ہوئے میرے میرا پوتر کھلوتے ہوئے کسی سجاننا میرے واسطے اوکھا ہے بلارا بندہ سجان لینا ویخ کے بندہ سجان لینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت دی ایسی سجان آئی انہیں کوئی نہ منے تو وکھری گل ہے۔ اچھا میں اصل بات رمنا ٹائم تھوڑا ہے یہ بھی اصل بات ہے، لیکن جو مضمون آئی تو حضرات کو دسنا چاہنا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلو جو نازل ہویا اس دا بھی تذکرہ ہے، جو آپ تے نازل ہویا اس دا بھی تذکرہ ہے کہ مننا ضروری ہے، آپ تو بعد دا تذکرہ نہیں کہ مطلب کہ اے جو نزول علی گل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ختم ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد نہ کوئی نبی اور نہ کوئی وحی، سمجھ آ گئی نا؟ بس جو نازل ہونا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے نازل ہو گیا، اس تو بعد نازل نہیں ہونا۔ اگر اس تو بعد نازل ہونا ہوندہ اے قرآن عالمگیر کتاب ہے تا قیامت لوگاں واسطے کتاب ہدایت ہے۔ اس دے وچ آوے ہا کہ جو تواڈے اتے نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھ دین، توادرو پہلو جو نازل ہویا اس تے بھی ایمان رکھ دین، اور جو توادرو بعد نازل ہو سی اس تے بھی ایمان رکھ دین، کیونکہ قیامت تک آنے والے لوگاں واسطے رہنما کتاب ہے نا، صرف اس وقت لوگاں واسطے تو نہیں نا، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن اس تو معلوم ہویا کہ اس تو بعد ہور کوئی وحی الہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد کوئی ہور نبی نہیں، سمجھ آ گئی نا؟ اس واسطے میرے بھائیو اس چیز نو اپنا ایمان بناؤ۔ تھوڑا جہا بھی توانو کسی گواڈی دے آکھڑ دی وجہ تو کسی کلاس فیلو کسی صاحب بوری تسا کداں ہی ملازمت کریں دیو، کداں ہی دور اندرون بیرون کداں ہی کام کریں دیو، ایمان دے چور ایمان دے ڈاکو ہر تھارے کسی نہ کسی صورت ہی پائے جا سکتے۔ میں شاید کچھ سال پہلو بھی تو حضرات نے ایک دفعہ دسے آئی سرگود ختم نبوت ایک بہت بڑے اللہ دے ولی اور بزرگ ہیں، وفات پا گئے، اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ انہاں دے ایک تعلق والا آدمی ہے، وہ حضرت در آیا کہ حضرت میری بیٹی دی شادی ہے تے نکاح تسی پڑھاونا ہے، پر الوقت آیا برات آ گئی، حضرت نکاح پڑھاون واسطے تشریف لائے گئے، نکاح پڑھائیں پہ نکاح تو پہلو حضرت نے کلمہ پڑھایا اور نال کلمے دا ترجمہ ہی پڑھا دیتا، اور کلمے دے ترجمے حضرت نے فرمایا محمد الرسول اللہ، اس دا تو آکھ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہیں۔ جڑا پہرے دار ہوندہ ہے نا، دعا کرو اللہ سانو ختم نبوت دا پہرے دار بنا چھوڑے۔ نماز روزہ حج زکوٰۃ اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال دین، سمجھ آ گئی نا؟ لیکن ختم نبوت دی پہرے داری میرے آقا دی ذات دی پہرے داری ہے۔ ختم نبوت دی پہرے داری میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دی پہرے داری ہے۔ تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے پہرے دار ہیں نا، وہ ہر وقت چوکنے راندن، ہر وقت خیال چ راندن کہ کوئی کدوں بے ایمان ساڑھے ایمان تے ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ یہ پارے دار ہوندہ نا، دی ذمہ داری ہوندی کہ میں پارا دیونا ہے، کھلوتا ہے تو ہر پاسے ہو دی نگاہ ہوندی ہے۔ حضرت نے کلمہ پڑھایا، کلمے دا ترجمہ کرایا کہ محمد الرسول اللہ، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری رسول ہیں، تو او آکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں، لیکن آخری والا لفظ نہ آکھے۔ یوں ہی اس آخری والا لفظ نہ آکھے، حضرت نے شک پائے کہ حضرت فرمایا دوبارہ آکھ، دوبارہ ترجمہ کرائے، وہ آخری دا لفظ نہ آکھے۔ حضرت نے فرمایا چور پھدی گیا، چور جدو وہ آخری نہ آکھے تو پوچھیا تھے کہ تو او مرزے کانے دا منن والا تا نہیں ہو، او مرزائی تا نہیں ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کسی نو نبی منن والا تا نہیں ہو، او چپ۔
حضرت مزید اس کی تحقیق واسطے فرمایا کہ آنکھ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی ہاں، اور اگر انہاں درو بعد کوئی نبی آیا ہے جی میں مرزے کانے نبوت دا دعویٰ کیتا ہے تو میں مرزے کانے تے لعنت بھیجے نہ ہاں، وہ چپ۔ حضرت نے فرمایا چور پھدی گئی انہیں، تساں آمدے ہو جمعہ پڑھ دے ہو، تساں ختمت تقریر سن لیندے ہو، تساں واعظ و نصیحت سن لیندے ہو، سمجھ آ گئی نا؟ نمازی ہو، حج عمرہ کیتا ہو اس نے، اللہ دے راہ تے خرچ کریں دے سو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو آخری نبی منیں دے سو، لیکن اے ویکھو اپنے بال کی دن وہ کہیں دے ہاتھے چن۔ اسا تو سکول ہے یہ جیدے بال گلنے نا، اسا تو یہ ویکھنا نا بھی وہ رزلٹ چنگا ہوندا پیا ہاں، انہاں دی عمارت چنگی ہے جی، ماحول چنگا ہے جی، سمجھ آ گئی نا؟ اسا یہ کدی نہیں ڈٹھا بجیڑے وچ استاد پڑھاون والے او کس عقیدے دے مالک ہیں، کیونکہ شاگرد دے اندر استاد برائے راست منتقل ہوتا ہے۔ سارا اساں سکول پڑھدیا سے آپاں نو اتنیاں ہور چھوٹیاں گلاں یاد کے، ہور چھوٹے ہوندے دی گلاں یاد کے نہ سن جتنی سکول دی گلاں یاد ہیں کہ سانو استاد آئے گل دسی آئی آئے دسی آئی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ ساڑھے بال کی دن وہ حضرت تعلق والا ہے، جمعہ پڑھنے والا ہے، نال راہ تے کام کرنے والا ہے، لیکن برادری دے کوئی کداں ہی پڑھیا، کوئی یونیورسٹی پڑھیا، کوئی کسی ماحول ہے، کوئی ہاسٹل چ رہیا، بچیاں کداں ہی رہیاں، بچے کداں ہی رہے، اتھے جڑے بے دین لوگ آپن تا دین دکھائے نہیں، آپا کدی دین دی محنت واسطے کسی بہنی ہور تے گئے ہیں بھئی جا یار چلو دے کولو جانے آئے، او لوگ گھر والے نماز ہی نہیں، چلو انہوں نے نماز دی دعوت دے ہمنے آئے، چلو انہاں دے گھر حافظ کوئی نہیں وہنے آئے، انہاں دے گھر جا کے انہاں دعوت دینے آئے کہ میاں ایک بچہ حافظ بنا لو، یا میاں انہاں لوگوں نے نماز روزے کلمے دا پتہ نہیں، کدی آپا اس کام واسطے کدی گئے ہیں؟ آج تک کدھر سکیاں تے گھر گئے ہوئے، گواٹھیاں تے گھر گئے ہوئے کہ میاں بال پڑھا لو، میاں دین دار بن جاؤ، میاں تسی بے نماز ہو، نماز دی فکر کر لو، کدی آپا کیتا ہے؟ لیکن سنو کفر اس واسطے محنت کریندا ہے، یہودی اس واسطے محنت کر رہا ہے اپنی یہودیت واسطے، عیسائی اپنی عیسائیت واسطے محنت کر رہا ہے، اور الحمدللہ ساڑھے مسلمان ہی تبلیغی جماعت الحمدللہ پوری دھرتی تے محنت کر رہی ہے، اور بہتر ہے کہ تسی انہاں دے دستے بازو بن جاؤ، انہاں دے نال لا کے لگ کے دین دی دعوت دیو، دین سکھو، مر جاونا جہان چھوڑ جاونا ہے، چنگے بلے نہیں واگ گئے۔ او چوری دا پتہ لگ گیا تے ختم نبوت دے ڈاکو اس طریقے تیرے میرے ایمان تے ڈاکا ڈلیں دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت وچ تینوں تھوڑا جہا ہی شک پائے گیا، تھوڑا جہا ہی شک پائے گیا، کسے مرزائی یا ختم نبوت دے منکر آدمی دی گلاں چ آ کے تینوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نبوت وچ تھوڑا جہا بھی شک پائے گیا نا تو ایمان تو لگا ویسے۔ اے جڑا فرمایا نا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ تے آخرت تے یقین رکھ دین، یہ جڑی ایمانیات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے نبی ہیں، اللہ تعالیٰ ہیں، آخرت ہے، انہاں دے اتے شک نہیں ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے۔ اور یقین دی کیفیت پتہ کہ ہوتی ہے؟ یقین کئی نو آدھے میں اتنے اندر بیٹھا ہوں، دروازے سارے بند ہیں باہر، مینوں کسی آکھیا باہر میہ وسدا کھلا ہے، میں آکھیا سن لئی گل ٹھیک ہے، ہن مینوں علم تا ہو گیا، دس تے چھوڑے انہاں کے باہر کی شاہ ہے میہ وسدا کھلا ہے، لیکن میں اندروں اٹھے ہوں باہر جا کے ویکھیا واقعہ تن میہ وسدا کھلوتا ہی، جدوں میہ وسدا میں ویکھ لیا ہن مینوں میہ دا یقین ہو گیا۔ اے نہیں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ يَعْلَمُونَ کہ آخرت نو جان دین، وہ تو اندر بیٹھا ہوں، مینوں کسی دسیا بھائی باہر میہ وسدا کھلا ہے، پتہ تھا مینوں لگ گیا کہ میہ وسدا کھلا ہے، میہ دا علم تا ہو گیا، لیکن یقین کدوں حاصل ہویا؟ جدوں باہر جا کے ڈٹھا آخرت نو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت نو، اللہ پاک نو، ایمانیات نو انج مننا چاہیے جی میں ویکھی ہوئی ہوئے نا۔ اگر تھوڑا جہا بھی اللہ تعالیٰ دی ذات دے بارے تو انہوں شک ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ختم نبوت دے بارے شک ہو گیا، آخرت دے بارے تھوڑا جہا ہی شک ہو گیا، ایمان تو وے لو ویسے۔ اس سے واقعہ ہے، میں شاید اگے بھی غالباً تو حضرات کو سنایا ہی، ایک آدمی آئی کسی سرکاری بڑی پوسٹ تے آئی، اور مرزائی نے کوشش کر کے تے انہوں ورغلاونا شروع کر دیتا کہ تو مرزائی ہو جا، تاں وہ بچدا رہا، انہاں کسی اپنے وڈے مرزائی جڑا انہاں دا کوئی آئی انہوں ملایا، اور اس دے آمنے سامنے گل ہوئی، جی میں آپا کسی نے ولے نے آت آپا بڑا وڈا مولوی ساڈم نے بے او دے نال آتے گل کر،
وہ مرزائیاں پتہ لگا بھئی یہ شکنجے چ پسدا، انہیں اپنا وڈا سڈ آندا تے انہوں گل بات شروع ہوئی۔ اس وڈے پتہ ہی کہ وار کیتا، اس آکھیا ایج کر تو اے دے بارے استخارہ کر لا۔ کہ کر لا؟ استخارہ کر لا۔ اگر استخارے تینوں مرزا نبی یا نظر آ جاوے تو توں ہو جا، نہیں تو اپنی گل تے قائم رہو۔ مسلمان استخارہ جان دین کہ استخارہ اللہ سائیں دی طرف ہوندا ہے۔ ہاں جدو دو راہ سامنے آ جاویں تاں بندہ ایک راہ دے بارے استخارہ کر سکتا ہے کہ میں کیڑے تے چلاں، لیکن ایمانیات دے بارے استخارہ کوئی نہیں ہوندا کہ اللہ ہے یا نہیں۔ کوئی تینوں آکھے نا کہ میں استخارہ کر لا اللہ ہے یا نہیں، اس تے کدی نہ کریں۔ سمجھ آمدی پئی ہے نا؟ ہاں استخارہ اے پاسے ہوندا بھئی دو رشتے آئے ہیں، دوئی گھر ٹھیک ہیں، دوئی برادری دے، میرے واسطے کیڑا چنگا ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ وہ کوئی ایک نو چھوڑن نال بندے کافر نہیں ہو جاونا۔ اللہ نو چھوڑن نال تو بندہ کافر ہو ویسی نا، اتھے بندہ استخارہ کر لے کہ میں کیڑے پاسے اپنی نسبت قائم کراں، لیکن ایمانیات انہاں کہ جی استخارہ کر لو، سا کہ ٹھیک ہے میں استخارہ کرے نا۔ اس استخارہ کیتا انہوں مرزا غلام احمد قادیانی نبی نظر آ گیا، سا کہ ان تو میں استخارہ کر لیا جی مرزا ٹھیک ہے، وہ مرزا ہی ہو گیا۔ مسلمان بڑے پریشان، بھئی ان کی استخارہ کیتی چلا ہے۔ او بھائی تساں جس راہ تے ہو، شیطان تواڈے اتے اسے رنگ وچ آ کے تواڈے اتے حملہ کرتے آخر دم تک کوشش کریندا ہے کہ انہاں نو ایمان تو ویلا کر چھوڑا، اور تواڈا زندگی دا سب تو قیمتی سرمایہ اے جڑے جیندے ودیا ایمان ہے۔ ساری دنیا دی شاہی تانوں نصیب ہو جاوے، ساری دنیا دی دھرتی دے تسی مالک بن جاؤ، سارے سونا چاندی خزانے دے مالک بن جاؤ، اگر ایمان کوئی نہیں تو کھ ہی کوئی نہیں، جو کچھ مرضی کرے۔ جٹ دی چاسے جٹ دی ٹور ہے بھائی، جے پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک بیماری دا جھٹکا لگا، راتی کچھ ہویا دمی ایک دہاڑے بندے نو کوئی مسئلہ بن جاوے، اس حال لگ جاوے بندہ ٹورن دا نہیں رہندا، منجی تے پی ہوندا، بلکہ وہ تو دور دی گل، یکدم ہی کچھ ہویا بندہ لیٹ گیا، چل ختم کی ہویا۔ ایمان قیمتی سرمایہ ہے، وہ بندہ مرزا ہی ہو گیا، بڑی پریشانی ہوئی، مسلمان بھی پریشان، بھئی استخارہ ہوں استخارے دا لفظ آ گیا ہر کوئی چوپ پہ، مسلمان بڑے پریشان، بھئی یہ کہ ختم نبوت دی کانفرنس ہے۔ یہ جڑی کانفرنساں ہوندی ہیں نا، جڑے جلسے ہوندے نے، ہن جمعہ تے تساں واز سنن آئے بیٹھے ہو، یہ ہدایت دی منڈی ہوندی ہے، نہیں تو ہدایت لبدی ہے، اور انہاں دے وچ شرکت کرنی چاہیے۔ انہاں نہ کھونے جلسہ میں کیا جاواں، سمجھ آ گئی نا؟ ان ختم نبوت چنیوٹ جلسے تے لائے کے اتنے بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، اللہ والے نے پیش کیتا کہ حضرت آیا ہے گل ہے، حضرت نے تو فوراً چور سمجھ آ گیا۔ حضرت نے فرمایا میاں گل ہے کہ جدو تو دیکھو ہاں میں بار لئی کہ میں استخارہ کرے نا، تو تینوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دے بارے شک ہو گیا، جو ہی شک ہو گیا تو ایمان تو وہ لوگ ہی ہو، جدو ایمان تو وہ لوگ ہی ہو تو تینوں شیطان ہی نظر آن لائی نا، وہ کافر نو کوئی کی شے نظر آمدی ہے، شیطان ہی نظر آن لائی نا، جدو جائی تو آکھیا، بلکہ صاحب ایمان ہے، اگر وہ کفر دی طرف چلا جاوے وہ کافر نہیں ہوں، مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد دی سزا کافر تو بھی زیادہ ہے، وہ تو دھرتی تے رہن دے قابل ہی نہیں۔ تو جدو تینوں شک پائے گیا تو ایمان تو کہ ہو گی ہو وہ لوگ ہی ہو، جدو ایمان تو وہ لوگ ہی تو استخارہ کی تو تینوں آ کے شیطان آ کے بھئی مرزا ٹھیک ہے، ان اس ٹائم گال سمجھ آئی، فوراً اس توبہ طیب ہویا، دوبارہ کلمہ پڑھیا، اپنے ایمان دی حفاظت کرو۔ یہ آئے جڑے ہوندے نا اسطاں ہوں کیا آکھاں حالت کائی نہیں، میں تو پڑھاون واسطے ویلے نال آواں نہ، میں کوئی دکاندار ہوں تو پیچھے آ کے رکعت ہی رلاں، یہ خطبے دے ٹائم آواں۔ بہرحال مجموعی طور تے آپا مسلماناں دی حالت پتلی ہے، آپا نو دین دو شوق، آپا جڑے آئے نا ایک ہاتھ چ میرا کولو ہیرا ہے، کی شاہ ہے؟ ہیرا ہے، اور دوئے ہاتھ چ میرے کی شاہ ہے؟ سکہ ہے۔ تو میں اس ٹائم اتنا ڈھلا ہو چکا، اتنا کمزور ہو چکا کہ میں لوگوں دے سامنے نا او جڑا ہیرا، حالانکہ کھری شاہ ہے، سچ ہے، حق ہے، کھری شاہ ہے، میں اتنا کمزور ہو گیا کہ میں لوگوں دے سامنے اس ہیرے نو ہیرا نہیں ثابت کر سکتا، اور ادو حرام والے پاسوں اس پاسوں
میں اتنے میرے کو مضبوط دلائل ہیں، میں اتنے کورس کر لین، میں اتنا ایڈوانس ہو گیا کہ میرے ہاتھ چ سکہ ہے نا کہ میں لوگوں دے سامنے انہوں ثابت کر لے سا کہ میاں اے ہیرا ہی ہیرے نو ہیرا ثابت نمو کر سکدا، اور سکہ ہے سکے نو ہیرا ثابت کر کے وکھائینا۔ مثال دیواں، ساڑھے کتنے دین دے مسئلے مثال دے طور تے حلال ہن، سمجھ آ گئی ہے نا؟ مثال دے طور تے دوسری شادی ہے، تیسری شادی ہے، چوتھی شادی حلال ہے نا، بندہ دوسری شادی کر لے، تیسری شادی کر لے، لیکن اے اساں ثابت اے دیتا تو مخالفت چ دلائل ہی نہیں ہو سکتے کہ میں تینوں کہ دساں کوئی دوسری شادی کر لے دلا کے بگا کام بن ویسی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ اور ادو ساڈے کولو جڑیاں حرام چیزاں کی شاید حرام چیز، مثال طور سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، اسا ساری چپاراں سود دے حلال ہون دے دلائل دے نہیں سے تھک دے کہ حلال ہے جی ویل مولوی کھاپا ہی بدن جی، سمجھ آ گئی ہے نا؟ صرف مولوی ایسا رکھے ہوں طلاق واسطے بھئی وہ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، یا قربانی ساڑی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، یا نماز ساڑی ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، باقی سود والے معاملے چ خود ماشاءاللہ انہوں کی پتہ چلے۔ یعنی سود سکہ ہے، کھوٹ ہے، اللہ اور اس دے رسول دے نال اعلان جنگ ہے۔ میں ساری چپا رہا ایک بندے نو ملتے مارکیٹنگ کرے نا اور اس حرام نو حلال ثابت کر کے بھائی نہیں گلاں جی حاضر آئے ویندے اکھی لٹیمن دی دیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی معراج تے یقین ہوندا تو ویکھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی راتی سود خوراں دا کوٹا، انہاں دی علیحدہ جیل، انہاں دی علیحدہ سزا ویکھ کے آیا نہیں، معراج مان جاویں تے سود چھوڑ دیویں۔ نکاح دے بارے تو مولوی دی گل تے یقین ہوندا ہے، طلاق دے بارے مولوی دی گل تے یقین ہوندا ہے، ہاں وضو دے بارے مولوی دی گل تے یقین ہوندا ہے، روزہ ترٹا ہے نہیں ترٹا مولوی دی گل تے یقین ہوندا ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ تاں انہاں ساریاں گلاں تے مولوی دا نکاح پڑھا چھوڑے تو ہن بیگم صاحبہ حلال ہے اس تے یقین ہوندا ہے، طلاق ہوئی ہے نکاح ترٹ گیا اس تے یقین ہوندا ہے، لیکن واہ مجال سود دے بارے مولوی دی مان جاوی ہے۔ ایسا نشہ ہے، پیسہ ایسا نشہ، واقعہ سناونا ہی میں نے سنا چھوڑا پیسے دا نشہ بھئی کیوں آنے حلال ہے۔ ایک بادشاہ آئی وہ دے گھر نا نوکریانی جی وسے بھی چومدی ہیں بھئی کام شو دی بانڈے دو گئی، صفائی کر گئی، ترپڑی پھیر گئی وغیرہ، وہ کام دندہ کرے دی، اس کام دندہ جڑے بادشاہ دے گھر کرے دی پئی ہے وہ دی کے بیچاری دی اوقات ہے۔ بادشاہ کی دائی باہر آئی ایک دیڑ اس کام دندہ ویلے نال کیتا تے وہ شہزادی دے نال نہ ایک تھارے دوئے وہ کام کرنا دے شہزادیاں کٹھیاں باہر رہی ہیں گلنا دے وچ، وہ کام کرنا لی آدھی ہے ہاں شہزادی ساڑھا چھوڑ جوان ہو گیا ہے تو تواڈی بیٹی جوان ہو گئی، آپ آپس سے رشتہ نہ کر لئیے۔ انہوں شو دی گھارج کام کرنا لیے لیکن بادشاہ دے گھر بیٹھی تے او اس رشتہ مانگ کھلوتی، ہوں کوئی توک بندا ہے، کوئی جوڑ بندا ہے، ان کسی دا ہی آپ امدہ ہے، میں ایک راہ کہاں میں کام کرے نہ ہاں میں کسی دے گھر بانڈے دو نا تو میں اس ذمہ دار نو جا کے آکھا میاں مینوں تو اپنی بیٹی دا رشتہ دے جے چھوار واسطے، ہاں کیا میری اوقات ہے کوئی کر سکتا ہے؟ وہ بات شہزادی آئی اسے گل تو سن گئی، برداشت کر گئی تے اس آکھیا میاں ٹھیک ہے تو گل کیتی ہے دیاں مال پر آیا ہے کوئی گھر نہیں رکھنی ہوندیاں تاں بادشاہ آ ویسی میں صلاح کر کے تے میں جیڑا ہے نا مڑ تو اندر سے سا انہیں ہی ہوتا ہے نا، گل ہو گئی وہ گھر چلی گئی، شامی بادشاہ آیا ان بادشاہ شہزادی دسیا کہ جڑی اپنی کام کرنا والی ہے تو اس آئے گل کیتی ہے، ہن بادشاہ کوئی آئی تو تھوڑا ہی اس بادشاہ سوچیا غور و فکر کیتا اور اس تو بعد پوچھدا ہے شہزادی کولو گھر والی کولو کہ جدو اس گل کیتی ہے انہاں تینوں تو تساں بیٹھیاں کتھے آئے، تساں بیٹھیاں کتھے آئے؟ اس آکھیا بھئی اس ٹائم نا اساں اپنے گھر دی جڑی فلانی تھا رہے نا اتھے دوئے جنیاں بیٹھیاں سے، اس ٹائم بادشاہ دا او دا قصور کوئی نہیں، اس بولنا آئی یہ گل اس کرنی آئی کیونکہ جتھے بیٹھیاں آئے تھلے ساڑھا شاہی خزانہ دفن ہے، تھلے ساڑھا شاہی خزانہ دفن ہے، ساڑھی دولت دفن ہے،
یہ اس دولت دا اثر آئی، یہ اس شاہی خزانے دا اثر آئی، وہ حالانکہ تھلے دفن آئی، پورے ہو آئی، لکا کے رکھے ہو آئی، لیکن وہ دے اتھے ہو بیٹھی اس دولت دے اثر دی وجہ تو اس گل کر چھوڑیے۔ اساں جڑی ہے ساری چپا سود دی مارکیٹنگ کرنے آئے نا، کسی نو لوڑ نہ ہی ہوئے دنگی والتے بنا لینے آئے، سمجھ آ گئی ہے نا، اور سارا کچھ کرے دیں مڈی دا اثر ہوتا ہے۔ یہ کیش ہوندے ہیں؟ یہ مڈی دے اثرات ہوندے ہیں، انسان نو کتھوں دا کتھاں ہی لائے جاندی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرے در پیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا ایمان، ساڈی جان، اپنی جان تو ود تے پیارے، میں، میرے بال بچے، میرا ماں پیو، میرے بہن برا، میرا سارا خاندان میرے آقا دی عزت اور عظمت اور ختم نبوت واسطے قربان ہے۔ تیار ہو اس واسطے؟ اور یہ جلسے جلوس کیش ہوندی ہیں، ہدایت دیاں منڈیاں ہوندی ہیں۔ اگر آپ نو کداں ختم نبوت واسطے اکٹھا ہونا پوے تو ہو لئی سونا۔ اے سن 1974 دے اندر، اگر کچھ لیٹ ہو جاوے تو ایڈوانس معذرت، جمعہ میں آج 1974 دے اندر ادن 7 ستمبر آئی 1974 دے اندر انہاں مرزائیاں نو حکومت پاکستان نے غیر مسلم قرار دیتا ہے۔ اسے سلسلے دے اندر 7 ستمبر ہن 2024 دے وچ مینار پاکستان لاہور دے اندر بہت بڑی کانفرنس ہو رہی ہے، پورے ملک دے جید بڑے بڑے علماء کرام تشریف لے آ رہے ہیں، سارے مسالک دے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ اور توانو تو نہیں پتا، آپ تو گھرے بیٹھے آئیں، بندہ تو اندر ستا پہ ہوندا آرام نال، تو چوکیدار نو پتہ ہوندا ہے باہر اٹھاڑ تے کیویں کھلوتا ہے، آپ اندر ایسی کمرے چ پئے ہونے آئے، چوکیدار نو پتہ ہوندا کہ گرمی چ باہر گیٹ تے کیویں کھلوتا ہوندا ہے، آپ تو ایتھے بیٹھے آئیں۔ یہ تو جدو ختم نبوت تے حملہ ہوندا ہے نا تو پھر پتہ ہوندا ہے کہ اسمبلی جو علماء کتنا دفاع کریں دیں، علماء اس دا کتنا مقابلہ کریں دیں، لوگ کتنے راہ کٹ دیں، تو ہم نہیں پتا، وہ پتہ ہی کتنا دھوپ تے سڑ دیں، ٹھڈ اور گرمی کتنی برداشت کریں دیں، آپن تو پکی پکائی دین مل گیا، سکون دے بیٹھے ہیں، سمجھ آ گئی نا۔ تا اس ختم نبوت کانفرنس دا کوئی حصہ بنن واسطے کوئی ارادہ ہے، کوئی تشریف لائے جاون دا کوئی پروگرام ہے؟ کم از کم اتھے آپاں ایتھے کوئی مسئلہ ہو جاوے نا، مسئلہ روڈ بلاک کرنا ہوئے تو سارا وسیب اکٹھ ہوتا ہے، میں اتنی نفری وکھائی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا، تاکہ ساڑھے مطالبات مننے جاویں، تو تساں اس ختم نبوت کانفرنس دا حصہ بنن واسطے تیار ہو کہ تہاڈا دل آدا ہو رہی تو آپ کتنے کوڑے کے واسطے تو لاہور وینے آئے، پیسے ہی دینے آئے، تاریخیں بھگتنے آئے۔ مجھے یاد ہے میں چھوٹا جی ہوندا مو بالکل ال سکول ہی کوئی نہ مو ویندا، پار کی کیس ہویا ہی ساڑی برادری دا، اور وہ ادھر لا دیا، حال ہی لاہور تاریخیں چل دی پہ، الحمدللہ فیصلہ کوئی نہیں ہویا، ہن وہ دے خرچہ کرتے ویندے کیس تے سمجھ آ گئی نا، وہ شوفے دا کیس آئی، حال ہی ہوتی تاریخیں چل دی پہ فیصلہ، وہ ہونی شو دے او کیس کرن والے بون لون دیون والے دھرتی لائے گئے، اگلے تو بعد لاہور جان دن چھوتے تے ختمے نہ، اور تو آڈے بچوں کے ہی ویندے پہ ہو سن، کوڑے کے واسطے ویندے ہو سن، سچے کے واسطے ویندے ہو سن۔ اگر اس ختم نبوت واسطے تو حضرات کو اگر دعوت دیتی جاوے کہ 7 ستمبر کو اگر لاہور چلے جی اس واسطے تیار ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ختم نبوت۔